أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. محترم سامعین و ناظرین، آج درس قرآن حکیم کے سلسلے میں سورہ صاد کی آیات نمبر 31 سے شروع کریں گے. کوشش کر لیں گے انشاءاللہ تعالی آیات نمبر 78 تک تلاوت اور ترجمہ اور مختصر مفہوم بیان کرنے کی سعادت حاصل کر لیں گے. آئیے آیات نمبر 71. اذ قال ربك للملائكة انی خالق بشرا من طین. جب تمہارے پروردگار نے فرشتوں سے کہا کہ میں مٹی سے انسان بنانے والا ہوں. آیات کا ترجمہ دوبارہ. جب تمہارے پروردگار نے فرشتوں سے کہا کہ میں مٹی سے انسان بنانے والا ہوں. فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ. جب اس کو درست کر لوں اور اس میں اپنی روح پھونک دوں تو اس کے آگے سجدے میں گر پڑنا. جب اس کو درست کر لوں اور اس میں اپنی روح پھونک دوں تو اس کے آگے سجدے میں گر پڑنا. فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ. تو تمام فرشتوں نے سجدہ کیا. إِلَّا إِبْلِيسَ اسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ. مگر شیطان اکڑ بیٹھا اور کافروں میں ہو گیا. مگر شیطان نے تکبر کیا اور کافروں میں ہو گیا. قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي أستكبرت أم كنت من العالين. اللہ نے فرمایا کہ اے ابلیس، جس شخص کو میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا اس کے آگے سجدہ کرنے سے تجھے کس چیز نے منع کیا ہے؟ کیا تو غرور میں آ گیا یا اونچے درجے والوں میں تھا؟ اللہ نے فرمایا اے ابلیس، جس شخص کو میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا اس کے آگے سجدہ کرنے سے تجھے کس چیز نے منع کیا؟ کیا تو غرور میں آ گیا یا اونچے درجہ والوں میں تھا؟ قال انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین. بولا کہ میں اس سے بہتر ہوں کہ تو نے مجھ کو آگ سے پیدا کیا اور اس سے مٹی سے بنایا. بولا کہ میں اس سے بہتر ہوں کہ تو نے مجھ کو آگ سے پیدا کیا اور اس سے مٹی سے بنایا. قال فاخرج منها فإنك رجیم. کہا یہاں سے نکل جا، تو تو مردود ہے. کہا یہاں سے نکل جا، تو مردود ہے. وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَى يَوْمِ الدِّينِ. اور تجھ پر قیامت کے دن تک میری لعنت پڑتی رہے گی. اور تجھ پر قیامت کے دن تک میری لعنت پڑتی رہے گی. یہ ان آیات کا بامحاورہ ترجمہ.
اب ان آیات کے بارے میں مختصر مفہوم میں آپ کو بتاتا چلوں۔ اذ قال ربک للملائکہ، جب آپ کے پروردگار نے فرشتوں سے کہا، یہاں سے تخلیق آدم کا جو واقعہ ذکر کیا گیا ہے، اس سے اللہ تعالیٰ اور فرشتوں کی مذکورہ بالا گفتگو کی طرف اشارے کے ساتھ ساتھ اس بات کی طرف بھی توجہ دلائی گئی ہے کہ جس طرح ابلیس نے محض حسد اور تکبر کی وجہ سے حضرت آدم کو سجدہ کرنے سے انکار کر دیا تھا، اسی طرح مشرکین عرب بھی حسد اور تکبر کی وجہ سے آپ کی بات نہیں مان رہے ہیں۔ تو جو انجام ابلیس کا ہوا وہی ان کا بھی ہونا ہے۔ مطلب یہ کہ مشرکین مکہ یا مشرکین عرب جانتے تھے کہ محمد عربی سچا پیغمبر ہے، جو کچھ سنا رہا ہے وہ بھی من جانب اللہ ہے، لیکن نہ ماننے کی وجہ کیا ہے؟ یہی تھا کہ یہ لوگ متکبر تھے، بغض کیا کرتے تھے، حسد کیا کرتے تھے، اور یہ کہتے تھے کہ آپ کے ماننے والے تو غربا ہے، مساکین ہے، غلام زادے ہیں، جن کا کوئی ویلیو نہیں ہے، ہم ایسے لوگوں کے ساتھ مل بیٹھنا پسند نہیں کرتے ہیں۔ کہیں ایک آدھ مرتبہ اس بات کی تصریح انہوں نے کیا بھی تھا کہ آپ ہمارے لیے الگ مجلس رکھ دیجیے کہ جس میں بلال نہ ہو، جس میں سلمان نہ ہو، جس میں صہیب رومی نہ ہو، جس میں فلاں فلاں نہ ہو، اس لیے کہ ان کے ساتھ بیٹھنا ہمارے لیے عار کی بات ہے۔ الگ مجلس قائم کرو گے تو ہم آپ کے مجلس میں بیٹھیں گے اور آپ کی بات سنیں گے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو، ہمارا دین اور ہمارا نظریہ اس بات کی دعوت دیتا ہے کہ ہمارے مجلس کے اندر سب کے سب یکساں ہیں، امیر و غریب، آقا و غلام، سب کے سب یکساں ہیں۔ ہم کسی کے درمیان کسی کو فوقیت نہیں دیتے ہیں، البتہ فوقیت ہو وہ دین کے اندر تقویٰ کی بنیاد پر فوقیت ہوتا ہے۔ تو شیطان نے بھی سمجھ لیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم کو تخلیق دے دیا، اب اس کو سجدہ کرنے کا جو حکم ہے ماننا چاہیے، لیکن انہوں نے تکبری اختیار کر لی۔ وہ تکبری کیا تھا؟ قرآن نے خود بیان کر لیا، جو شیطان نے کہہ دیے کہ دیکھو میں آگ سے بنایا گیا ہوں، مجھے آپ نے آگ سے پیدا فرمایا ہے اور اس کو مٹی سے۔ آگ بنسبت مٹی زیادہ فوقیت رکھتا ہے۔ ایک منطقی بات بتا دی کہ دیکھو آگ کو جتنا بھڑکایا جائے اس کے شعلے اوپر کو چلے جاتے ہیں، مٹی کو آپ جتنا اوپر پھینک دیں گے وہ واپس آ کر زمین کے ساتھ چپک جائے گی، لہٰذا آگ کے اندر علو ہے اور مٹی کے اندر پستی ہے، لہٰذا چاہیے کہ آدم مجھے سجدہ کر لے۔ تو اسی سے یہ بات عیاں ہو جاتا ہے کہ شیطان نے بھی اپنے تکبری کا اظہار کر لیا تھا۔ فرشتوں نے تو اللہ کے حکم سنتے ہی فوراً سجدہ ریز ہو گئے۔ یہ سجدہ تعظیم ہے، اس سے کوئی یہ شک کر نہ بیٹھے کہ دیکھو غیر اللہ کو سجدہ کرنے کی اجازت ہے۔ یہاں سجدہ تعظیم مراد اللہ نے سجدہ تعظیم کرایا تھا، اور سجدہ تعظیم کرانے کا ایک فلسفہ یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ دیکھو آدم کو تخلیق کرتے وقت اللہ نے فرشتوں سے جب پوچھا کہ میں زمین میں خلیفہ بنانا چاہتا ہوں، انی جاعل فی الارض خلیفہ،
تو فرشتے یہ کہنے لگے کہ زمین میں خون ریزی کر لیں گے، فساد کر لیں گے، فتنہ پھیلائیں گے، اس سے بہتر یہ ہے کہ خلافت اگر خلیفہ خامہ خواہ پیدا کرنا ہے، بنانا ہے، ہم ہی خلافت کے زیادہ حقدار ہیں۔ اللہ نے فرمایا تھا انی اعلم ما لا تعلمون، جتنا کچھ میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے ہو۔ اب فرشتوں کے دلوں کے اندر ان کے مقام کو بڑھانے کے لیے، آدم کے مقام کو بڑھانے کے لیے فرشتوں سے ان کی سجدہ تعظیم کرائی، تو جس میں شیطان ان کے درمیان سے نکل گیا۔ اب مسئلہ یہ بھی ہے کہ شیطان تو فرشتوں میں سے تھا نہیں، یہ تو جنات میں سے ہے، فرشتے تو نورانی مخلوقات ہیں، لیکن جس وقت یہ حکم ہو رہا تھا اس وقت یہ فرشتوں کے درمیان موجود تھا، اور جو حکم ہوتا ہے تو اس حکم کی عمومیت اس بات کا تقاضا کرتا ہے وہاں جتنا جو کوئی ہے وہ اس حکم کے خطاب کا مخاطب ہے، اس حکم پر عمل کرنا اس پر بھی لازم ہوتا ہے۔ تو شیطان بھی اس وقت موجود تھا، تو یہ حکم شیطان کے لیے بھی تھا۔ آگے دیکھ لیجئے لما خلقت بیدیہ، یہاں حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے یہ ارشاد فرمایا کہ میں نے اپنے ہاتھوں سے انہیں پیدا کیا۔ جمہور امت کا اس بات پر اتفاق ہے کہ ہاتھوں سے مراد یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ایسے ہی ہاتھ ہیں جیسے انسانوں کے ہاتھ ہوتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ اعضاء و جوارح کی احتیاط سے مبرہ ہے، لہٰذا اس سے مراد اللہ تعالیٰ کی قدرت مراد ہے۔ عربی زبان میں لفظ ید بکثرت قدرت کے معنی میں مستعمل ہے، مثلا جیسے کہ ارشاد ہے بیدہ عقدۃ النکاح، اس کے ہاتھ میں نکاح کا عقدہ ہے، مطلب یہ ہے کہ نکاح کی قدرت ہے، یعنی قدرت کے معنی میں ہے۔ اور میں نے آدم کو اپنی قدرت سے، مطلب یہ ہوا کہ میں نے آدم کو اپنی قدرت سے پیدا کیا، اور یوں تو کائنات کی ساری چیزیں قدرت خداوندی ہی سے پیدا ہوئی ہیں، لیکن جب باری تعالیٰ کسی چیز کا خصوصی شرف ظاہر کرنا چاہتے ہیں تو اس سے خاص طور پر اپنی طرف منسوب فرما دیتے ہیں۔ کسی کے عظمت کو بیان کرنا ہو، شرف کو بیان کرنا ہو، اللہ اس کو اپنی طرف منسوب فرما دیتے ہیں، جیسا کعبۃ اللہ یا بیت اللہ۔ اسی طریقے سے حضرت صالح علیہ السلام کی اونی کے بارے میں اللہ نے فرمایا ناقۃ اللہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے فرمایا کلمۃ اللہ یا روح اللہ کہا گیا ہے۔ اسی طریقے سے آدم کے سلسلے میں اللہ نے یہ ظاہر کر لی خلقت بیدیہ، میں نے اپنی قدرت سے، اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا، یہ اس کی عظمت کو ظاہر کرنے کے لیے ہے، آدم کی عظمت کو ظاہر کرنے کے لیے۔ تو یہ ہے مختصراً ان آیات کا تلخیص، اور مستند تفاسیر کی روشنی میں نے آپ کے سامنے بتانے کی کوشش کر لی۔ اللہ اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔